بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ویڈیو امید ہے آپ نے دیکھی ہوگی حروف جر کی جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی۔ تو آج یہی حروف جر کا ٹاپک ہم کریں گے، پریپوزیشنز عربی میں کس طرح سے آتی ہیں۔ ڈیٹیلز تو وہاں آپ نے دیکھ لی ہوں گی اس ویڈیو کے اندر، تو میں ایک دفعہ بس اوور ویو دے دیتا ہوں۔ حروف جر وہ حروف ہیں جو ایک اسم کا کسی دوسرے لفظ کے ساتھ تعلق ظاہر کرتے ہیں، جنہیں ہم انگریزی میں پریپوزیشنز کہتے ہیں، جیسے سے ہے کا لفظ ہے، میں ہے، پر ہے۔ تو ایسے الفاظ جو کوئی ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ رہے ہوں، کسی اور کوئی خاص معنی ایڈ کر رہے ہوں جملے میں، ان کو ہم حروف جر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اردو میں بھی حروف جر ہی کہا جاتا ہے۔ اور ان کی خاص بات یہ ان کے استعمال کی کہ ان کے بعد جو اسم آتا ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے، یعنی پوزیسو کیس میں استعمال ہوگا۔ پوزیسو کیس کا مطلب ہے کہ جیسے مضاف الیہ آتا ہے، جس طرح مضاف الیہ کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف الیہ کے آخری حرف پہ کسرہ بولتے ہیں، زیر، اور اگر مضاف الیہ مثنی ہو یا جمع مذکر سالم ہو تو وہ یا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو بالکل یہی استعمال حروف جر کے بعد آنے والے اسم کا بھی ہوگا، یعنی جو اسماء حروف جر کے بعد آئیں گے وہ بھی کسرہ لیں گے اپنے اینڈ پہ، اور اگر مثنی یا جمع مذکر سالم حروف جر کے بعد آئے تو وہ یا کے ساتھ آئے گا، واو یا الف والی صورت نہیں لے گا۔ حروف جر کل تعداد میں جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ 18 ہیں، کچھ لوگوں کو کے نزدیک 21 بھی ہیں، کچھ اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں، لیکن جو زیادہ استعمال میں رہنے والے حروف جر ہیں وہ 12 ہیں، جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں جو نوٹس آپ کے ساتھ شیئر ہوئے ہیں اس میں ہیں۔ تو اب آج ہم قرآن کریم سے سورہ یاسین میں تلاش کریں گے کہ کہاں کہاں کوئی حروف جر آ رہے ہیں اور وہ کیا معنی دے رہے ہیں، اسی طرح ان کے بعد جو اسم آ رہا ہے تو اس کی اینڈنگ کیسی ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ جی، سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلی جو آیت ہے یاسین، یہ تو حروف مقطعات ہیں، اس میں تو اور کوئی حرف نہیں ہے۔ والقرآن الحکیم، یہاں کون سا حرف جر آ رہا ہے؟ سر یہاں واو ہے۔ واو ہے، بالکل۔ اور یہ واو کیا معنی دے رہا ہے؟ اور کا معنی دے گا۔ اور کا معنی دے رہا ہے۔ اگر یہ واو اور کا معنی دے رہا ہے پھر یہ واو حرف جر نہیں ہے، چونکہ جو واو حرف نہیں جر سر، یہ ہوتا ہے قسم کا معنی، قسم کا معنی، ٹھیک ہے۔ واو عربی میں بہت سے معنی کے لیے آتا ہے، جیسے جو سب سے مشہور معنی ہے وہ تو اور کا ہے نا، جیسے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جمع کرنے کے لیے، ملانے کے لیے واو لاتے ہیں، اس واو کو ہم واو عاطفہ کہتے ہیں یا حرف عطف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اور کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح واو حال کا معنی بھی دیتا ہے، جیسے ہم اردو میں حالانکہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس سینس میں بھی واو آتا ہے۔ واو اور معنی میں بھی آئے گا۔ ایک معنی اس کا قسم ہے، تو جب قسم والا واو آئے تو وہ حرف جر ہوتا ہے، اس کے بعد والا لفظ حالت جر میں ہوگا۔ اسی لیے دیکھیے یہاں پہ القرآنی، یہ جو القرآنی کے اینڈ پہ کسرہ آئی ہے، زیر آئی ہے، یہ اسی لیے آئی ہے کہ واو حرف جر ہے، ٹھیک ہے۔ والقرآنی یعنی قسم ہے قرآن کی۔ اور ویسے اگر دیکھیں تو یہ مرکب کون سا ہے؟ القرآن الحکیم، مرکب توصیفی، مرکب توصیفی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہاں موصوف ہے القرآن اور الحکیم ہے اس کی صفت، ٹھیک ہے، حکمت والا قرآن۔ تو والقرآن الحکیم یعنی حکمت سے بھرپور قرآن کی قسم۔ اچھا، ادھر دیکھیے انک لمن المرسلین، کوئی حرف جر ہے یہاں اس آیت میں؟ سر اس میں کاف، کاف، یہ والا نہیں، یہ والا کاف حرف جر نہیں ہے، یہ حرف جر نہیں ہے، یہ کاف ضمیر ہے جو پروناؤن ہوتا ہے، یہ حرف جر نہیں ہے۔ کاف ویسے حرف جر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی آسان پہچان یہ ہے کہ جو کاف حرف جر ہوگا نا تو اس کے بعد والا اسم اس کے ساتھ جڑا ہوا آئے گا، یعنی حرف جر کے بعد جو بھی اسم آ رہا ہے اس کے ساتھ یار یہ مائکس نا لام پلیز، ہاں اچھا، کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لمن المرسلین لام آئے گا، نہیں، لام بھی حرف جر یہ والا نہیں ہے۔ پہلے میں ذرا کاف پہ بات کر لوں۔ میں کہہ رہا تھا کہ کاف جب حرف جر ہوتا ہے تو اس کے بعد والا اسم اس کے ساتھ جڑا ہوا آتا ہے، جیسے کعصف مأکول، فجعلہم کعصف مأکول، یہ کاف حرف جر ہے، کا سر وہ زیر کے ساتھ ہوگا نا لام، اگر وہ ویسے بھی سٹارٹ میں ہوتا ہے حروف جر والا جلانا۔
ہاں جی کسی اسم کے شروع میں آئے گا، مطلب اس کے بعد ایک اسم جڑا ہوا آئے گا تو وہ حرف جر ہوتا ہے، یہ نہیں ہے حرف جر۔ لام آپ کہہ رہے ہیں، لام بھی کئی طرح کے معنی دینے کے لیے آتا ہے، یہ لام بھی حرف جر نہیں ہے یہاں پہ۔ اور کوئی؟ لام جو حرف جر ہوتا ہے اس لام پہ کسرہ بولتے ہیں، زیر، جیسے للہ، للہ ما فی السماوات، تو للہ میں جو لام آ رہا ہے نا وہ حرف جر ہے، یہ لا زبر والا حرف جر نہیں ہے۔ من ہے نا، جی سر نون، نون نہیں، من یہ دونوں حرف ملا کے من۔ جی سر ہاں تو من حرف جر ہوتا ہے، من کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سے۔ تو من المرسلین ہوگا رسولوں میں سے۔ میں سے، اب یہ من کی وجہ سے ہی چونکہ مرسلین حالت جر میں تو یا کے ساتھ آیا، اگر من نہ ہوتا تو المرسلون آتا، ٹھیک ہے؟ ویسے مرسلون بولتے ہیں واو کے ساتھ، لیکن من کے بعد آنے کی وجہ سے المرسلین یا کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو انک لمن المرسلین، یعنی یقیناً آپ رسولوں میں سے، بھیجے ہوئے میں سے۔ آگے دیکھیے اعلیٰ صراط مستقیم، یہاں کوئی حرف جر ہے اس آیت میں؟ اعلیٰ ہے سر اس میں، اعلیٰ حرف جر، اور اعلیٰ اعلیٰ اوپر، کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اوپر، ہاں ٹھیک ہے، اور اعلیٰ کی وجہ سے آپ دیکھیں صراطن، اس پہ کسرہ آئی ہے نا اینڈ پہ، وہی اعلیٰ کی وجہ جی سے سر، آئی ہے، تو راستے پر۔ اور یہ آپس میں صراط مستقیم کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب توصیف، بالکل مرکب توصیفی ہے۔ تو صراط مستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ، اعلیٰ صراط مستقیم کیا ہوگا؟ سیدھے راستے پر۔ بالکل، یہ اور پچھلی آیت سے جڑا ہوا ہے نا کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ اس آیت میں ہے کوئی حرف جر تنزیل العزیز الرحیم؟ نہیں ہے، کوئی بھی حرف جر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ سارے اسم ہے، تنزیل بھی اسم ہے نہیں ہے، اور آگے العزیز اور الرحیم بھی اسم آ رہے ہیں۔ ایک سوال، جی بتائیے۔ یہ ہم جیسے پڑھے یاسین والقرآن الحکیم، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب واو حرف جر آ رہا ہے تو اس لفظ کے اخیر میں جو ہے وہ کسر آئے گا، دیر آئے گی، جی ہاں، مگر جب ہم کہتے ہیں کہ واللہ عزیز الحکیم تو اس میں اللہ کے اوپر پیش آتی ہے، لفظ اللہ کے اوپر جو ہے وہ اخیر میں پیش آتی ہے۔ جی جی، تو وہ واو حرف جر وہ نہیں ہے نا، وہ واو قسم کا معنی میں تو نہیں آ رہا۔ میں وہی کہہ رہا تھا کہ واو بہت سے معنی میں آتا ہے نا، تو حرف جر کون سے والا واو ہے؟ جو قسم والا واو ہوتا ہے، قسمیہ واو، ٹھیک ہے؟ جو دوسرا واو ہے وہ جر نہیں دے گا اگلے لفظ کو، تو اسی لیے آپ کو جیسے واللہ آپ کہہ رہے ہیں تو اب زبر کے ساتھ بھی آپ کو ہاں جی، لفظ ملیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ ایک قسم میں آئی، جی تو یہ قسم کی پہچان ہوگی کہ اگر اللہ کے نام کے ساتھ واو لگاؤ تو نیچے اخیر میں زیر آئے گی۔ جی 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 بالکل، آپ اس لیے جہاں پہ بھی دیکھیں نا واو قسمیہ ہے، اس کے بعد زیر ہے، والعصری ان الانسان لفی خسر، تو والعصری والتینی والزیتونی وطوری سینین وهذا البلد الامین، جہاں جہاں پہ آ رہا ہے وہاں پہ آگے زیر ہے، ٹھیک ہے؟ والفجری ولیال عشر والشفع والوتر واللیل، یہ ہر جگہ زیر کیوں ہے؟ قسم کی وجہ سے، وہ واو قسمیہ، ٹھیک ہے، والشمس وضحاها، ٹھیک ہے؟ والقمر اذا تلاها، یہ واو قسم والا ہے جو جر دیتا ہے، جس کے بعد آگے زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ کے لفظ کے بعد بھی زیر جائے گی تو اس کا مطلب ہے قسم ہے، ادروائز واو کا مطلب اور ہے۔ ہاں مطلب فی الحال آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو اپنے لیے ٹھیک ہے، نشانی بنا سکتے ہیں، باقی بہرحال اور بھی صحیح، چیزیں کنسیڈر کرنی ہوتی ہیں، وہ آگے جب انشاءاللہ آپ پڑھیں گے نا واو کی مختلف ٹائپس تو پھر زیادہ بہتر جزاک، انداز ہو جائے گا، لیکن فی الحال آپ یہ رکھ سکتے ہیں یہ طریقہ۔ ٹھیک ہے، لیکن شکریہ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ زیر سم ٹائمز وہ جو واو اور کے معنی میں ہوتا ہے اس کے بعد بھی زیر آ سکتی ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد زیر آتی نہیں ہے، اس میں بھی پیش زبر زیر سب آ سکتا ہے، لیکن بہرحال جو قسم والا واو ہے اس کے بعد ہمیشہ زیر ہی ہوتی ہے، اس کے بعد زبر زیر پیش آئے نہیں ہو گی، سکتا، یہ ٹھیک ہے؟ اچھا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، حرف جر کوئی ہے یہاں پہ؟ لام سے لی،
یہ لام سے لی ہوگا لام زیر لی. اچھا لیکن لی جو ہے یہ حرف تو ہے لیکن حرف جر یہاں پہ نہیں ہے. ویسے اگرچہ لی حرف جر ہو سکتا ہے لیکن تنذر جو ہے نا یہ اصل میں فعل ہے. تنذر اسم نہیں ہے, یہ ایک فعل ہے. اور وہ آپ نے چونکہ ابھی فعل نہیں پڑھا تو اس لیے آپ کے لیے پہچاننا مشکل ہوگا اسم اور فعل. بہرحال آگے ابھی آپ فعل پڑھیں گے تو پھر آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ اسم اور فعل میں کیسے فرق کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا حرف جر جو ہے وہ ہمیشہ اسم پہ آتا ہے, فعل سے پہلے حرف جر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, حرف جر مخصوص ہیں اسم کے ساتھ. تو تنذر چونکہ فعل ہے اس لیے لی حرف جر نہیں ہے یہاں پہ. اس آیت میں کوئی حرف جر نہیں آ رہا. لی حرف ہے لیکن اس کو حرف جر نہیں بولتے, یہ ایک اور معنی دینے کے لیے آ رہا ہے. تنذر فعل ہے, اسی طرح قومن اسم ہے, ما بھی اسم ہے بلکہ ما حرف ہے, اور انذر جو ہے یہ فعل ہے. آباؤہم, آبا بھی اسم, ہم بھی اسم, اس میں حرف جر کہیں پہ بھی کوئی نہیں آ رہا. اگلی آیت میں ہے لقد حق القول علی اکثرہم. یہاں کون سا حرف جر؟ اعلی. اعلی کی وجہ سے اکثری زیر کے ساتھ آ رہا ہے. تو اعلی اکثری کا مطلب ہوگا اکثر پر, اکثر لوگوں پر. ٹھیک ہے, تو اعلی اکثرہم یعنی ہم جو ہے بیسیکلی یہ ضمیر ہوتی ہے یعنی ان کے معنی میں. تو اعلی اکثرہم ہوگا ان میں سے اکثر پر. ٹھیک ہے, یعنی ان میں سے اکثر پر ہماری بات حق ہو چکی ہے, پوری ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے انا جعلنا فی اعناقہم. یہاں کیا ہے حرف جر؟ فی. اور فی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میں. بالکل, فی ہے میں کے لیے, اور اسی وجہ سے فی کے بعد جو اعناق آیا ہے, اعناق میں قاف پہ کسرہ آ رہی ہے, اعناقی ایک کسرہ فی کی وجہ سے. یہ کسی کا مائک وہ ہے اوپن اور وہ بیک گراؤنڈ میں شور ہے, تو اگر مطلب جہاں کہیں شور ہو نا وہ پھر مائک بند رکھیں ورنہ مشکل ہوتی ہے. اچھا, تو فی اعناقی, اعناق ہم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہوگا؟ گردنیں. عنق کی جمع, عنق کی جمع گردنیں. تو فی اعناقہم ان کی گردنوں میں. ٹھیک ہے, یعنی ہم نے ان کی گردنوں میں توق لگا دی, یہ معنی ہے اس کا. آگے دیکھیے فہی الی الاذقان. الہ اس میں ہے سر, الہ حرف جر ہے, اور الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طرف یا تک. بالکل ٹھیک ہے. اذقان کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی باڈی پارٹس میں سے. ہاں, ٹھوڑیاں جو ہوتی ہیں. تو ٹھوڑی جو ہوتی ہے, جو اس کا سنگولر ہوتا ہے ذقن. ٹھیک ہے, ذقن یا ذقن یوز کرتے ہیں. جو یہ چن ہوتی ہے نا جو ٹھوڑی, اس کو کہتے ہیں. تو الی الاذقانی کا مطلب ہوگا ٹھوڑیوں تک. ٹھیک ہے, ہاں, یعنی وہ جو ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈالیں تو وہ توق ان کی ٹھوڑیوں تک آ رہے ہیں, وہ ان کی چنز تک پہنچے میں, جس وجہ سے ان کا وہ اپنا سر نیچے کر ہی نہیں سکتے, جیسے ان کا سر فکس ہوا ہوا ہے اوپر کی طرف. تو یہاں پہ اذقان میں جو زیر آ رہی ہے اذقانی کے اینڈ پہ, یہ بھی الہ کی وجہ سے آئی ہے. اچھا, آگے دیکھیں وجعلنا من بین ایدیہم. ہاں جی, من, بالکل من آ رہا ہے, اور من کی وجہ سے بینی کسرہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے. من سے کے لیے آتا ہے, تو من بین ایدیہم ان کے سامنے سے. اسی طرح یہاں پہ بھی آ رہا ہے من, ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے. خلفی پہ جو کسرہ ہے فا پہ, یہ بھی من کی وجہ سے. اچھا, آگے اگلی آیت میں ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ. یہاں پہ علا آ رہا ہے, اور ہم جو ہے وہ ضمیر ہے, وہ پروناؤن ہے. تو جو پروناؤنز ہوتے ہیں یہ تو فکس ہوتے ہیں, ضمائر کی اینڈنگز چینج نہیں ہوتی ہیں. ہم یا ہم ہمیشہ اسی طرح آتا ہے, اس میں آپ اینڈ پہ میم پہ کسرہ ضمہ فتح نہیں بول سکتے, تو یہ تو فکس ہے. لیکن مثال کے طور پہ ہم کی جگہ کوئی اور لفظ ہوتا نا تو وہ کسرہ لیتا. جیسے اگر ہم مثال کے طور پہ یہ کہتے کہ علی الناسی, ٹھیک ہے, علی الکفاری, تو یہ زیر کے ساتھ آتا. علیہم یعنی ان پر, اور اس آیت میں نہیں ہے کوئی. اگلی آیت میں سر ہاں یہ جی جی اعلیٰ کی وجہ سے
अला की वजह से हिम हुआ है ना, वैसे तो हुम होता है, तो हम ये कह सकते हैं अला की वजह से ये है। उस नहीं, उसमें अला की वजह से नहीं है। बेसिकली ये जो हम और हिम का फ़र्क है, ये इसका ताल्लुक़ इस बात से होता है कि हा से पहले आवाज़ क्या है। अगर ये जो हा से पहले या है या कसरा है तो फिर इस हा पे भी कसरा बोल लेते हैं। वैसे से हम बोलते हैं, लेकिन इससे पहले या आ जाए या ज़ेर आ जाए कसरा तो फिर ये हिम पढ़ा जाता है। तो यानी ये हरफ जर की वजह से नहीं आई, बेसिकली ये या की वजह जी से आई है। या किसी और लफ्ज़ में भी आ जाती ना तो फिर भी ये हिम ही यूज़ होता। ठीक है, तो जी मिसाल सर के जैसे तौर पे अगले लफ्ज मिसाल के तौर पे मिन है। अब मिन भी तो हरफ जर है ना, लेकिन मिन के बाद हम मिन हिम नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? मिन हम। जी तो ये वाला जो हम और हिम का ताल्लुक है वो हरफ जर वगैरह या एराब से नहीं है। उसका ताल्लुक इस बात से होता है कि पिछले हर्फ पे आवाज़ क्या आ रही है, या हो या कसरा हो, इससे पहले तो फिर हिम पढ़ते हैं। जी, कोई सवाल था या आप कुछ बता सर रही मैं थी कह रही थी आगे? कि जो उससे अगला अगला वाला जो वर्ड है, जैसे अनज़रता हुम, तो इसमें भी होम है लेकिन यहाँ पे हिम नहीं है, इसलिए कि शायद पीछे यही वाला रूल इधर भी अप्लाई होगा हाँ जो आपने बिल्कुल अभी बताया। बिल्कुल, यहाँ जो तुनज़िर हम है ना, अब हम से पहले यहाँ सुकून आ रहा है तो इसलिए वो हम ही आ रहा है। लेकिन अगर इससे पहले कसरा आ जाती तो फिर या आ जाता मिसाल के तौर पे, फिर हम हिम बोलते। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर सही पे ठीक। तुनज़िर की जगह अगर हम यहाँ तुन जी का लफ्ज़ यूज़ कर लें तो तुन जी हिम आएगा कि तुम उन्हें जी बचाओगे। या मिसाल के तौर पे नज्जी अगर यूज़ करें कसरा के साथ तो फिर हम कहेंगे नज्जी हिम, तो फिर भी हिम आएगा। सही। सवाल है उमैर साहब का कि अलैहिम में हरफ जर है, वसवाउन अलैहिम में, इसमें अला हरफ जर है। बस अगर आप वाव के बारे में पूछ रहे हैं तो वाव यहाँ हरफ जर नहीं है, चूँकि वाव के बाद जो सवा आ रहा है उस पर कसरा नहीं आई भी, और ना ही इसमें कसम का माना है। यहाँ माना और वाला ही है और बराबर है उन पर, तो बस यहाँ अला हरफ जर है इस आयत में। अगली आयत में इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबा ज़िक्र, यहाँ पे इस हिस्से में हरफ जर है। व खशिय अर्रहमान बिलगैब, कहाँ पे हर्फ? सर बा है बिल गैब, बा बिलगैब, बा हरफ जर है। और बा का माना क्या होता है? सात। हाँ, से या सात के माना में, कभी कभार पर के माना में भी आता है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, मैंने वो लेक्चर में भी ये बात कही थी कि हुरूफ जर का जो माना है ये फिक्स नहीं होता, इनका माना बदलता रहता है कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। और ये चीज़ आपने अंग्रेज़ी में भी देखी होगी, ये उर्दू में भी ऐसे ही है कि हुरूफ का इस्तेमाल जो है वो जुमले पे डिपेंड कर रहा होता है, आप इसको बदलते रहते हैं। तो इसकी हमेशा, इसलिए आप इसकी हो सकता है ट्रांसलेशन जब आप करें तो से या पर ना आप इस्तेमाल करें, तो मुख्तलिफ मानी आते हैं। वो फिर डिपेंड करता है सियाक़ व सबाक़ पे कि वहाँ क्या माना जच रहा है। सर यहाँ तो सात का हिसाब रहेगा, बिल गैब भी सात आएगा, हाँ, गैब के साथ। यहाँ गैब के साथ कह सकते हैं या गैब में कह सकते हैं, यानी में यहाँ पे ज़्यादा मुनासिब है अगर वो करें तो। यानी ये जी माना सर। है ना कि असल में कि वो रहमान से डरता है बिलगैबी, गैब में, यानी गैब में रहते हुए, कि रहमान को देखे बिना। तो में मेरा ख्याल है ज़्यादा मुनासिब है। तो गैबी, यहाँ पे जो कसरा आ रही है ये भी बी की वजह से आई है। अच्छा, आगे देखें, इसी तरफ अगले टुकड़े में भी आ रहा है हरफ जर, फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन, यहाँ कौन सा हरफ जर है? मग़फ़िरतिन जो बी बा ये मग़फ़िरत। बा बिमग़फ़िरतिन, बिमग़फ़िरतिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बा हरफ जर है, इसीलिए मग़फ़िरत के एंड पे कसरा आई है। ठीक है, तो आप उन्हें खुशखबरी दीजिए किस चीज़ की? बिमग़फ़िरतिन, मग़फ़िरत बख्शिश की, की। बख्शिश की, सही हो गया। और अजर करीम की। हाँ, और अजर करीम की, यानी इज़्ज़त वाले अजर की। अगली आयत में वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, यहाँ कौन सा हरफ जर है? सर फी है इसमें, फी आ रहा है में के लिए। फी इमामिन का मतलब क्या होगा? इमाम में। इमाम यहाँ किताब के माना में, और इमाम कोई भी रहनुमा होता है ना, जिसके पीछे चलें, तो किताब के लिए यहाँ इमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि जिसकी गाइडेंस में चलेंगे। तो इमाम मुबीन का क्या मतलब होगा?
मुबीन खुला साफ मुबीन वाज़ेह वाज़ेह साफ खुली हाँ, एक वाज़ेह किताब, बिल्कुल ठीक है, एक वाज़ेह वाज़ेह रहनुमा, लफ्ज़ी माने वाज़ेह रहनुमा, लेकिन मुराद है कि वाज़ेह किताब। और ये मुरक्कब कौन सा है? तौसीफी तौसीफी ये मुरक्कब तौसीफ़ी है, बिल्कुल ठीक है। और इमामिन पे जो कसरा आ रही है वो वही फ़ी की वजह से आ रही है कि हमने शुमार कर रखा है हर चीज़ का वाज़ेह किताब में। अच्छा, आगे देखिए, फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, 20 सर यहाँ पे बाज़े वाज़ेह भी बी है, बिसालिसिन बिल्कुल ठीक है, बिसालिसिन। सालिस का मतलब होता है तीसरा, तो तीसरा बिसालिसिन तीसरे के साथ तीसरे के साथ, और सालिस पे जो कसरा आ रही है वो इसी वजह से आ रही है, बा के हरफ जर होने की वजह से, ठीक है। और मुराद ये है कि हमने 2 नबी भेजे उस बस्ती में, तो फिर हमने मजबूत किया उन 2 को, उनकी मदद की तीसरे से, बिसालिसिन। अगली आयत में वमा अंज़ल अर्रहमानु मिन शैइन, मिन मिन है सर यहाँ मिन शैइन मिन शैइन, बिल्कुल सही है। तो मिन है हरफ जर और शैइन उसके बाद आखिरी हरफ पे कसरा आ रही है, तो ये कसरा वही मिन की वजह से आ रही है। मिन शैइन यानी किसी भी चीज़ में से। तो माना ये कि वो बस्ती वालों ने जवाब ये दिया अपने अंबिया को कि रहमान ने नहीं उतारा किसी भी चीज़ में से, उसने कुछ भी नाजिल नहीं किया। ठीक है, जो ज़माइर के साथ भी हुरूफ जर बीच में आ रहे हैं, लेकिन वो मैं छोड़ रहा हूँ चूँकि अभी हमने ज़माइर नहीं पढ़ी ना, तो उससे किसी को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए वो वाले मैं लफ्ज़ अब छोड़ रहा हूँ बीच में, जहाँ जहाँ ज़माइर के साथ आए हैं हरफ जर। अच्छा जी, ये देखें, वजाअ मिन अक्सल मदीना, मिन है सर मिन मिन वजा है, मिन मिन अक्सल से। मदीनती मिन से अक्सा का मतलब होता है नहीं दूर का किनारा, दूर दूर का की किनारा जगह। सर तो मिन अक्सल मदीना का मतलब होगा शहर के शहर के दूर के किनारे दूसरे किनारे से, मिन अक्सल मदीना यानी शहर के दूसरे किनारे से। ये अक्सल मदीनती आपस में कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी मुरक्कब इजाफी है, शहर का दूसरा किनारा। तो अक्सा अल नहीं ले रहा, तनवीन नहीं ले रहा, और अल मदीनती कसरा के साथ आ रहा है, तो ये वही है मुरक्कब इजाफी, मुजाफ मुजाफ इलैह। अब यहाँ एक सवाल आता है कि मिन हरफ जर है तो अक्सा में हमें कसरा क्यों नज़र नहीं आ रही, यहाँ एंड पे ज़ेर क्यों नहीं है? तो इसमें याद रखिएगा, जो भी ऐसे लफ्ज़ होते हैं, चाहे इस्म हो या फ़ेल, जो अलिफ पे एंड हो रहे हो, जिनका आखिरी हर्फ अलिफ हो, जैसे अक्सा में अलिफ है ना आखिरी हर्फ, तो अलिफ वाले अल्फाज उन पे कोई भी हरकत आखिर में नहीं आती, क्योंकि अलिफ जो है वो हमेशा खाली होता है हरकत से। अलिफ का काम सिर्फ ये होता है कि अपने से पहले वाले फतहा को, अपने से पहले आने वाले ज़बर को लंबा कर देना। तो अक्सा खुद अलिफ खाली होगा, इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक तो इस एक मैं जी बात जी जी ये अक्सर मदीना जो है उसमें तो अकील अगर इसको एक मुरक्कब के तौर पर लेती है तो फिर मदीना ती जो है उसमें भी तो अकील में देर ही आ रही है, तो हमारा वो कायदा तो पूरा हो ही रहा है ना। नहीं हो उसको रहा। एक मुरक्कब के तौर पर नहीं एक मुरक्कब मुरक्कब के तौर पर नहीं, मुरक्कब के तौर पे चाहे एक लफ्ज़ मुरक्कब आए, उसूल ये है कि हम हमेशा मतलब पूरे मुरक्कब पे कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं होती कभी भी। मुरक्कब के 2 जुज़ होते हैं, जैसे मौसूफ सिफ़ा है या मुदाफ मुदाफ इलैह है। तो जितने भी आप मुरक्कब नाक़िस पढ़ते हैं, हमेशा जो कोई भी कायदा है एराब से मुताल्लिक़, वो मुरक्कब के पहले जुज़ पे लागू होगा, ठीक है। आपको याद है ना, हमने इसीलिए जब मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ा था तो मैं वहाँ बार बार कहता था कि जो पहला लफ्ज़ है मौसूफ, वो जुमले में मुब्तदा बन रहा है और मौसूफ भी बन रहा है, इसी तरह वो ख़बर बन रहा है और मौसूफ भी बन रहा है। इसी तरह मुरक्कब इज़ाफ़ी में जो मुदाफ़ होता है वो मुब्तदा बनता है और साथ मुदाफ़ भी होता है। तो असल उसका जुमले के अंदर जो किरदार होता है वो पहले लफ्ज़ का होता है कोई। तो मिन की वजह से, अगर मिन की वजह से ज़ेर आएगी तो अक्सा पे आएगी, अल मदीना पे नहीं आएगी। अल मदीना पे ज़ेर इसलिए आ रही है कि वो मुदाफ़ इलैह है, तो वो तो इन ईदर केस वो तो कहीं पे भी आएगा, चाहे आगे मिन पहले ना भी हो। मिसाल के तौर पे मिन नहीं भी आ रहा तो तब भी हम मुदाफ़ इलैह पे क्या बोलते हैं?
مضاف الیہ پہ تو زیر ہی آتی ہے نا. تو زیر ہی المدینتی آتی پہ جو زیر آ رہی ہے وہ من کی وجہ سے نہیں آ رہی, وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ والی بات دوسرا اچھے سے استاد ذہن میں ہوتا ہے جس رکھیے گا. طرح ہمارے ہاں اچھا بس میں ایک ریکویسٹ کروں گا, آپ مثلا جس نے کوئی بات کرنی ہو نا وہ ہینڈ ریز کر لیا کرے. وہ اچانک جب بات ہوتی ہے وہ میں خود بھول جاتا ہوں میں کیا بات کر رہا تھا. اچھا تو میں بس یہ کہہ رہا تھا, میں یہ مکمل کر لوں پھر میں آپ کے سوال لیتا ہوں کہ یہ چیز اکثر مطلب یہ ایک کامن کنفیوژن ہے, اور کئی اساتذہ بھی اصل میں اس پیٹرن پہ ترکیب کرواتے ہیں. جب جملے کا انالیسس کرتے ہیں تو وہ جیسے پورے مرکب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مرکب مل کے یہ دو لفظ موصوف صفت ہیں, پھر یہ مل کے مرکب توصیفی مبتدا بن گیا, یہ مل کے خبر بن گیا. یہ والا پیٹرن جو ہے ٹیکنیکلی یہ غلط ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے پھر یہ والی کنفیوژنس پیدا ہوتی ہیں کہ اگر حرف جر کی وجہ سے کسرہ آنی ہے تو وہ پورے مرکب پہ نہیں آ سکتی کبھی بھی, آبویسلی وہ ہمیشہ پہلے لفظ پہ آتی ہے. یا کوئی بھی اسی طرح کا جو اعراب کا حکم ہوتا ہے کوئی بھی, وہ پہلے لفظ پہ آتا ہے. تو ہم کبھی بھی جملے میں جب مرکب آ رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کو ایز اے مرکب لے کے نہیں چل رہے ہوتے ہیں, ہم انڈیویجولی ایک ایک لفظ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو بس یہاں پہ یہ یاد رکھیے گا کہ کہیں بھی کبھی آپ کو ایسا اسم یا فعل پڑھیں جو الف پہ اینڈ ہو رہا ہو تو اس پہ زبر زیر پیش نہیں آئیں گے, وہ حرکات سے خالی رہے گا. تو اس وجہ سے اقصا پہ کسرہ نہیں آ رہی, چونکہ اس میں اور بھی کوئی حرکت نہیں آ سکتی. جی اب کوئی سوال جو آپ کر رہے تھے کیجیے. دوسرا استاد مطلب جس طرح ہم یہ پڑھ رہے تھے مطلب اس کے جو ہم ایکسپلینیشن میں دیکھ رہے ہیں کہ جو حرف جر ہے وہ اپنے سے نیکسٹ جو اگلا حرف ہوتا ہے یعنی کہ اسم کو وہ دے رہا ہوتا ہے, جیسے ہم اسم ہی پڑھ رہے ہیں نا اس کو زیر دے رہا ہے. تو ایسے میں پھر ہم مرکب کو نہیں پڑھ, یعنی کہ اگلا حرف ہی ہے بالکل. ہاں بالکل, تو جو یہ اس کے کچھ فوراً بعد آنے الفاظ والا. ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ نے اقصا کہا نا, تو اسی طرح مطلب وہ جس طرح ہے عیسیٰ, مطلب کچھ نام بھی کہہ سکتے ہیں ہم جس طرح عیسیٰ, موسیٰ. اب یہ نام جو ہے اگر مثال کے طور پہ اگر ان سے پہلے حرف جر آپ بھی رہا ہوگا لیکن ان کی کنڈیشن سیم ہی رہے گی, یہ چینج نہیں ہوں گے, جیسے جی یہاں پہ جی اقصا بھی ہے. جی, ایسے سارے لفظ جو الف پہ ختم ہو رہے ہیں, مثلا آپ کا اپنا نام ہی جو ہے اب الف جی پہ بالکل ایسے ختم ہی ہو رہا ہے نا, ہے, تو آپ بالکل کبھی ایسے بھی ہی ہے. مطلب بالحسنہ وہ الف آتا والے, ہے, ہم پڑھتے ہیں نا قذبہ بالحسنہ, ہاں بالکل بالکل, وہ بالحسنہ, اور اسی حالانکہ طرح اس الاسماء میں واجب بھی آ الحسنی. رہا ہے لیکن وہ ہاں تو وہ ہر جی جگہ اس پہ جو بھی لفظ الف پہ ختم ہو رہا ہوگا. اب اسی طرح اعلیٰ ہے مثال کے طور پہ سبح اسم ربک الاعلی, اب ربی جو ہے یہ کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے, اور کیوں کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے, کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, سبح اسم ربک الاعلی, اپنے رب کے نام, اپنے اعلیٰ رب کے نام کی پاکی بیان کرو. تو اسم مضاف ہے اور ربی مضاف الیہ, اس پہ تو زیر آ رہی ہے. اب اعلیٰ رب کی صفت ہے لیکن اعلیٰ پہ زیر نہیں آ رہی کیونکہ وہ الف بینڈ ہو رہا ہے. الف والا لفظ لے ہی نہیں سکتا, نہ زیر لے گا نہ زبر نہ پیش, اعلیٰ ایسے ہی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح ہدا ہے مثال کے طور پہ, تو ہدا کو آپ ہدا ہی بولیں گے, آپ اس کو ہدا او ہدا آ ہدا ای نہیں بولیں گے, چونکہ ہم جیسے ہی حرکت اس پہ لگائیں گے وہ اب الف نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, جی چلیں جی, اچھی جی. بات ہے. اچھا آگے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے جی, اتخذ من دونہ, اتخذ من دونہ آلہۃ, یہاں پہ حرف جر کیا ہے, من من نے سب یہاں من آ رہا ہے, اور من کی وجہ سے دونی پہ کسرہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور دون کا مطلب کیا ہوتا ہے, سوائے ہاں سوائے سوائے. ویسے اس کے مختلف معنی ہیں, ایک معنی اس کا جو سب سے مشہور ہے وہ ہے سوائے. تو من دونی یعنی اس کے بغیر بھی سوا ہوتا ہے سے, سر. ہاں جی, اس کے سوا سے, اس کے علاوہ سے, اس کے غیر سے. یہ ٹھیک اسے ہے چھوڑ کر اوروں کو. جی, ٹھیک ہے. ان یردن الرحمن بضر, باس اس میں رکے جا رہا بدر ہے بدوین بالکل با صحیح, بازر بھی. زبردست, با حرف جر ہے اور اسی لیے درن کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے. تو بضر کا کیا مطلب ہوگا, تکلیف کے کے ساتھ, ساتھ نقصان کے ساتھ, تکلیف کے ساتھ. تو نقصان اگر کے ساتھ. رحمان ارادہ کرے میرے بارے میں تکلیف کے ساتھ, یعنی تکلیف کا ارادہ کرے مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا. ٹھیک ہے, اچھا آگے دیکھیں. انی اذا لفی ضلال مبین, سی ہے سر اس میں فی ہے حرف جر اور اس کی وجہ سے ضلالن پہ کسرہ آ رہی ہے. تو فی ضلالن یعنی
गुमराही में गुमराही में, गुमराही और फी गुमराही दलालिम में मुबीन, कुली गुमराही में। खुली अलबत्ता गुमराही खुली में, गुमराही में। दलालिम मुबीन भी वही मौसूफ सिफा बन रहे हैं आपस में। अच्छा, इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम, यहाँ देखें हरफ जर, बाजर बी बी रब रब्बिकुम। जबरदस्त, बिल्कुल सही। तो इसी और वजह से कुम तो रब्बी पे ज़मीर है। कसरा है, हाँ, और कुम ज़मीर है आगे, वो मुदाफ इलैह का माना देगी, लेकिन रब्बी पे जो कसरा आ रही है वो बी की वजह से आ रही है। मैं ईमान लाया जी बी बी रब्बी, रब पर, यहाँ पर के माना में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे देखें, इसके बाद बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। बीमा सर में ली है इसमें बी बीमा बाजे बिमा बी हाँ, भी वैसे है और वो भी ली ऐसा ही कह रहे हैं, अच्छा बिमा भी है, बा हरफ जर है और माँ जो है वो मजरूर है उसके साथ, लेकिन माँ और ली चूंकि अलिफ पे ख़त्म हो रहा है तो इसलिए इस पे भी कोई हरकत नहीं आ सकती। अगर हरकत आती होती तो शायद इस पे कसरा आ जाता। जी आगे, ली तो हाँ, वो लाम के बाद या जो है वो ज़मीर है, उसको मैंने इसलिए जानबूझ के नहीं अभी किया उसका तज़किरा। अच्छा, आगे देखें, वजअलनी मिनल मुकरमीन, सर इसमें रब्बी, सर जो रब्बी है उसमें भी ज़मीर ही है या मुतकल्लिम ही है ना, जी जी वो भी ज़मीर है, बिल्कुल। वो भी सेम है। ठीक, मिनल मुकरीम। मिनल मुकरीम। हाँ, इसमें हरफ मीन जर मिन है। सर अच्छा, मिन हरफ जर है तो ये मुकरमीना पे जबर क्यों आ रहा है फिर? नून पे जबर आया हुआ है। यहाँ पे actually इसकी हालत आखिरी चेंज। हालत में सर ये हम्म मफूल है, सर वो तो हालांकि उसको नस्बी। जमा करने के लिए जी जोया बताएं। नस्बी जरी हालत हालत नस्बी है ये। नहीं, इसकी फिर जरी हालत नहीं आ जाती? वैसे तो जमा में जैसे हाँ वो हाँ, जरी मुकरमून जरी शायद हालत। होता है, तो ये जरी हालत मुकरमीन होता है मेरे ख्याल से। हरफ जर के कि बाद मिनल तो की जाहिरी वजह से बात इसकी जरी है हालत जो है। भी इसमें आएगा वो हालत जर में ही आएगा ना, इसीलिए हरफ जर का तो जी मकसद ही है। तो है तो ये हालत जर में ही, लेकिन जबर क्यों ले रहा है? जेर नहीं होनी चाहिए, अल मुकरमीनी। हम्म ये ऊपर मैं बता के आया हूँ, अभी ऊपर हमने ये डिस्कस किया था। ये देखें यहाँ पे, ये ऑलरेडी ये केस हम पढ़ चुके हुए हैं। इन्नका लमीनल मुरसलीन, यहाँ मैंने बताया था कि मुरसलीन हालत जर में है, मिन की वजह से क्या फ़र्क पड़ा है? अगर मिन ना होता तो हम क्या बोलते? हाँ सर मुरसलून बोलते फिर। हाँ, मुरसलून था ना मुरसलून बोलते हैं, बिल्कुल। तो इधर भी यहाँ पे यही भी? केस हाँ है, जी, तो ये तो बताया इधर कि भी हाँ जी मुकरमून है तो मुकरमून होना बिल्कुल मुकरमीन था। हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मुकरमीन सही असल से में जरी याद हालत आई। आई। देखिए, हरफ हालत जर में जाने का ये मतलब नहीं है कि हमेशा ही जेर आएगी, वो आपने याद रखना है कि हम पहले इसम की देखते हैं कि टाइप क्या है। अगर एक मुसन्ना इसम है या जमा मुज़क्कर सालिम है जो हालत जर में आ रहा है, मुदाफ इलैह बन रहा है या हरफ जर के बाद आ रहा है, तो वो या लेगा। ये इस बात की निशानी है कि वो हालत जर में है, उसके लिए जेर निशानी नहीं है जर की, ठीक है। बाकी लफ्ज़ों में जेर से पहचानते हैं, लेकिन जमा मुज़क्कर सालिम में और मुसन्ना में या से पहचानते हैं। तो जब मुकरमीन में या आ गया तो ये इसका इंडिकेटर है, ये इस बात की अलामत है कि ये हालत जर में है, वरना मुकरमून होता। सही है। तो इसलिए हम इधर या को देखेंगे और वाव को देखेंगे, ना कि जेर ज़बर को देखेंगे। मतलब क्या हुआ मिनल मुकरमीन? इज्जत वालों में से सर। रमजान इज्जत वालों में से। हाँ, इज्जत वालों में से, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, आगे देखें, वमा करामत से। अंजलना अला कौमिही, आला कौम। सर इसमें अला है। अला आ रहा है और अला की वजह से कौमी पे कसरा आई हुई है। अला कौमिही का क्या मतलब होगा? उस कौम उस पर। कौम पर। कौम पर। हाँ, उसकी कौम पर, ठीक है। तो वमा अंजलना अला कौमी, हमने उसकी कौम पे नहीं उतारे। मिम बादिही, यहाँ कौन सा हरफ जर है? मिम मीन में मिन, सर और मिन की वजह से मीन बादी है। पे कसरा आई हुई है। मिन बादी ही, उसके बाद से, यानी उसके चले जाने के बाद से। मतलब बाद जो है वो इसम तो नहीं है, बाद इसम तो नहीं है। बाद इस्म ही है। आप बात को हर्फ समझ रहे हैं, हर्फ के बाद, माना में ले रहे हैं? जी जी, नहीं नहीं, अरबी में बाद बल्कि इस्म है। इसम के माने में नहीं दे रहा है। नहीं, बाद इस्म है, या मतलब हम अरबी में सिंपली सिर्फ ये कहते हैं ना कि
حرف کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ حرف وہ لفظ ہے جو اپنا معنی خود ادا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ہمیشہ جب کسی جملے میں یا فریز میں آتا ہے تو تب اس کا کوئی معنی ہوتا ہے. جو بھی لفظ اپنا معنی خود دے سکتا ہے وہ اسم ہے. تو بعد جو ہے، بعد کے اندر ایک معنی اس لفظ کا اپنا شامل ہے نا، کہ کسی وقت یا کسی جگہ کے بعد کی بات ہو رہی ہے، اس سے آگے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اپنا اکیلا معنی دیتا ہے. اور جملے میں یہ جیسے اسم کے مختلف گرامیٹیکل رولز ہوتے ہیں کہ مبتدا بن سکتا ہے، خبر بن سکتا ہے، فاعل بن سکتا ہے، تو یہ لفظ بھی اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. تو یہ آپ کو ایک فرق ملے گا. میں نے شاید اس میں بھی ایکسپلین کیا تھا وہ ویڈیو میں بھی، کہ جو انگریزی میں اس طرح کے زیادہ تر لفظ پریپوزیشنز ہی کہلاتی ہیں، جیسے بلو ہے یا انڈر ہے یا ابو ہے. انگریزی میں یہ سارے، یا جیسے آفٹر ہے مثال کے طور پہ، پریپوزیشنز ہیں. آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے کنفیوژن شاید اس لیے آئی ہو، لیکن عربی میں پریپوزیشنز بھی زیادہ تر جو ہیں وہ اسم کنسیڈر ہوتی ہیں. حرف جر جو ہیں نا وہ بہت تھوڑے سے ہیں، باقی سارے پریپوزیشنز عربی میں اسم کے طور پہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں اسی طرح یہ دیکھیں، من اگین آ رہا ہے دوبارہ، من جن دن. کوئی من ہاں، کسی بھی کوئی لشکر میں سے. من السمائی، پھر من آ رہا ہے آسمان سے. تو یہاں من 3 دفعہ ایک ہی آیت میں آ گیا. پہلے 4 حرف جر ہیں اس آیت میں، علی قومہ، من بعدہ، من جندن، من السمائی. ٹھیک ہے، کہ ہم نے اس کی قوم پہ نہیں اتارا اس کے چلے جانے کے بعد سے کوئی بھی، کسی بھی لشکر میں سے کوئی لشکر آسمان سے. تو ہر جگہ آپ دیکھیں من کے بعد جو آ رہا ہے حرف وہ کسرہ لے رہا ہے، من بعدی، من جندن، من السمائی. ٹھیک ہے. یا حسرتن علی العباد، علی سر اس میں علی علی بالکل صحیح ہے. علی، علی حرف جر ہے، اور العبادی اسی لیے اس کے آخر میں کسرہ ہے. تو علی العبادی، بندوں پر. بندوں پر. علی لوگوں ہاں، عبد کی جمع ہے نا بندوں پر. ٹھیک ہے. یا حسرتن علی العباد، یعنی ہائے افسوس بندوں پر. ما یأتیہم من رسول، من رسول، من من رسول، مین حرف من جر ہے اور رسول. رسولن پہ کسرہ آ رہی ہے مین کی وجہ سے، یعنی رسول میں سے، یعنی رسولوں میں سے کوئی بھی رسول نہیں آتا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق. ٹھیک ہے. اور چلیں یہ رکوع مکمل کر لیتے ہیں. اسی طرح الم یرو کما اہلکنا قبلہم من القرون، قرونی. من بار بار من ادھر بھی من القرون، آ رہا ہے، من تو اور قرون کے اینڈ پہ کسرہ اسی لیے آئی ہے. من القرون یعنی بستیوں میں سے. اور بس یہی ہے اس رکوع میں. تو ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے خود بھی آگے جو بھی قرآن کریم پڑھیں یا کوئی بھی عربی ٹیکسٹ پڑھیں تو اس طرح ذرا آپ نے اب نوٹ کرتے جانا ہے کہاں کہاں کوئی حرف جر آ رہا ہے اور کیسے اس کے بعد اس کی اینڈنگ بدل رہی ہے کسی بھی اسم کی. کل ہم انشاءاللہ فعل ماضی کو ڈسکس کریں گے. السلام علیکم.